السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ جی ناظرین، ایک اور بزنس آئیڈیا لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ بزنس آئیڈیا بچوں کے برانڈڈ گارمنٹس کے مینوفیکچرنگ سے متعلق ہے، جس کو آپ کم سے کم سرمایہ مطلب صرف 1,50,000 روپے سے شروع کر سکتے ہیں اور مہینے کے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ آج کے اس کاروبار کے متعلق میں آپ کو ساری تفصیل مہیا کروں گا کہ کیسے آپ اپنے گھر سے برانڈڈ کپڑوں کا بزنس شروع کر سکتے ہیں، اور یہ کہ خام مال کہاں اور کس ریٹ میں ملے گا، مینوفیکچرنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا، برانڈنگ کیسے کریں گے، ڈیلی سیلز کتنی درکار ہوگی جو کہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکے، ٹوٹل ایکسپنس منافع اور خالص منافع کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بزنس میں جو مشینز وغیرہ استعمال ہوتی ہے، جس میں ایک ہیٹ پریس مشین ہے اور دوسرا سبلیمیشن پرنٹر ہے، اس کے متعلق بھی میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز مہیا کروں گا۔ مطلب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کامیابی کے ساتھ اس بزنس کو شروع کر سکیں گے، کیونکہ ویڈیو میں ساری فیزیبلٹی دی گئی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو پورے غور اور توجہ کے ساتھ آخر تک دیکھیں، اور جہاں کہیں پہ بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیا کریں۔ چلیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے بنیادی مقصد کی طرف۔ اس کاروبار کو کامیابی سے شروع کرنے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل چیزیں درکار ہوگی۔ نمبر 1 خام مال، نمبر 2 سبلیمیشن ہیٹ مشین، نمبر 3 بچوں کے گارمنٹس بنانے کے لیے اسکلڈ بندے، نمبر 4 موٹر سائیکل لوکل مارکیٹ میں مال سپلائی کرنے کے لیے، نمبر 5 فیس بک پہ سیلز کے لیے بجٹ۔ چلیے اب تفصیل سے ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 خام مال، شرٹس، پینٹس، جینز پینٹس کا کپڑا، ہیٹ سٹیکرز برانڈڈ، دوسرے سٹیکرز OPP، پلاسٹک بیگز وغیرہ۔ آج کل چونکہ زیادہ تر ٹرینڈ اور ڈیمانڈ پولیسٹر بلینڈ کپڑے کی ہے۔ پولیسٹر بلینڈ وہ کپڑا ہوتا ہے جس میں کاٹن مکس کیا گیا ہو یا پھر خالص پولیسٹر کی ہے۔ کاٹن کی بھی ہے، لیکن چونکہ وہ مہنگا پڑتا ہے لہٰذا اس کی سیلز کم ہوتی ہے بنسبت پولیسٹر بلینڈ اور خالص پولیسٹر کے۔ لہٰذا آپ نے ایسا کپڑا شرٹس کے لیے لینا ہے۔ بچوں کے گارمنٹس میں جو کپڑا زیادہ تر مارکیٹ میں چلتا ہے وہ تو یا 60% پولیسٹر اور 40% کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، یا پھر 100% پولیسٹر ہوتا ہے، مطلب پورا کپڑا پولیسٹر کا ہوتا ہے۔ پاکستان کے مختلف مارکیٹس میں پولیسٹر بلینڈ کپڑے کا، خالص پولیسٹر کا، کاٹن کا ریٹ مختلف ہے۔ مطلب اگر آپ مثال کے طور پہ KPK کے کسی قصبے میں رہتے ہیں تو وہاں اگر آپ اس کپڑے کو لیں گے تو وہ مہنگا ہوگا بنسبت اگر اس کو آپ پشاور سے لیں گے، اور پشاور والا مہنگا ہوگا بنسبت لاہور والے کے، اور لاہور والا مہنگا ہوگا بنسبت کراچی کے۔ اس طرح کی صورتحال جینز اور پینٹس کے کپڑے کے بارے میں بھی ہے۔ میں نے یہاں اس ویڈیو میں پشاور کے ریٹس دیے ہیں اور اسی حساب سے خرچے منافع کا تعین کیا ہے۔ مطلب اگر آپ کو اور بھی زیادہ منافع درکار ہو یا اپنی پروڈکشن کاسٹ کم کرنا چاہتے ہوں تو آپ لاہور یا کراچی، فیصل آباد میں بہتر ریٹس پہ مال لے لیں۔ یاد رہے اگر آپ پولیسٹر بلینڈ لینا چاہتے ہیں جو اس کاروبار کے لیے ڈیزائننگ پرنٹنگ کے لیے نہایت موزوں ہو تو پھر آپ 60% پولیسٹر اور 40% کاٹن کے بلینڈ والا کپڑا لیں، اور اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے، مطلب آپ اس کاروبار میں 3 یا 4 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر خالص کاٹن کا کپڑا بھی لے لیں۔ اس بات کی وضاحت آگے آئے گی کہ کاٹن پہ کامیاب سبلیمیشن پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ میں نے یہ ویڈیو 1,50,000 روپے کے انویسٹمنٹ کو مد نظر رکھ کے بنائی ہے، لیکن اگر آپ اس کام کو اور بھی بہتر اور کامیابی سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق بھی میں نے تھوڑی بہت تفصیل دی ہے۔ چلیے سب سے پہلے ٹی شرٹس اور فل سلیوز شرٹس فی دانہ کے حساب سے ٹوٹل کاسٹ نکالتے ہیں۔ 1 سے 7 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 1 ٹی، 2 ٹی، 3 ٹی، 4 ٹی، 5 ٹی وغیرہ سے مراد 1، 2، 3، 4 سال کے بچے ہیں۔
چلیے اب ذرا بات کرتے ہیں پینٹس پتلون جینز کی. آپ بچوں کے لیے ٹاپ اور باٹمز مطلب شرٹ اور پتلون کئی طرح کے کپڑوں سے تیار کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ صرف پولیسٹر اور کاٹن پولیسٹر بلینڈ یا مکس کی بات کی ہے، لیکن آپ خالص کاٹن سے بھی بنا سکتے ہیں مطلب کہ شرٹس. ساتھ میں فلیس اونی سے بھی بنا سکتے ہیں. چونکہ کاٹن کافی مہنگا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی سیلز اتنی نہیں ہوتی، جبکہ فلیس وغیرہ کا ریٹ اگرچہ اچھا ہے لیکن پولیسٹر بلینڈ خالص پولیسٹر کے مقابلے میں اس کی سیلز قدرے کم ہے. فلیس کپڑا بھی پولیسٹر یا پولیسٹر کاٹن کے بلینڈ یا مکس سے بنا ہوتا ہے، لہٰذا پولیسٹر اور فلیس کے ریٹ میں فرق بہت کم ہوتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ خام مال یعنی کہ کپڑے کی چوڑائی لمبائی بھی آپ کے منافع میں کمی یا زیادتی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ کٹائی میں اگر کپڑے کی سائز کی وجہ سے کپڑا زیادہ ضائع ہوگا تو نقصان ہوگا، اور اگر کم ضائع ہوگا تو فائدہ ہوگا. یہ چیز آپ کو آپ کا لیبر یعنی درزی بہتر طور سے بتائے گا کہ آپ کو کون سی سائز والی پتلون یا شرٹس کے لیے کون سی لمبائی چوڑائی کا کپڑا لینا چاہیے تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ نکلے. جو پچھلے ٹیبل میں نے شرٹس کے لیے کپڑے کا خرچہ نکالا ہے وہ اسکوائر میٹر کے حساب سے نکالا، مطلب کپڑے کی چوڑائی اور لمبائی مربع میٹر ہے، اور ایسا کپڑا آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں مل جاتا ہے. پینٹ زیادہ تر کاٹن، فل کپڑے کی قسم اور چینو کپڑے کی قسم سے بنائے جاتے ہیں، جبکہ جینز کپڑا اس کے علاوہ ہے. آپ یہ تینوں آپشن استعمال کر سکتے ہیں. مناسب کوالٹی ان تینوں اقسام کی 120 روپے فی مربع میٹر کے حساب سے ملتی ہے. نیچے دیے گئے ٹیبل میں سائز کے حساب سے فی دانہ پینٹ کا کل خرچہ یعنی کہ کاسٹ نکالا گیا ہے. چلیے اب پورے سوٹ میں ہر سائز کے لیے کل کاسٹ خرچہ نکالتے ہیں. ٹی شرٹس اور پینٹ کے ہر سائز کا کل خرچہ کچھ اس طرح سے ہوگا. یہ جو دوسرا خرچہ فی سوٹ کا کالم ہے، اس سے میری مراد OPP، پلاسٹک بیگ، ہینڈ ٹیگ، برانڈ سٹیکر، برانڈ ٹیپ، کلرفل سٹیکر وغیرہ کا خرچہ ہے، جس سے ایک سمپل سادہ سوٹ برانڈڈ سوٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ کا منافع 2 سے 3 گنا بڑھ جاتا ہے. اس کی تفصیل آگے آئے گی. چلیے اب ایسا ہی فی سوٹ حساب فل سلیو شرٹس والے سوٹ کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا ٹی شرٹ والے سوٹ اور فل سلیوز والے شرٹ کے سوٹ کا کل خرچہ یا کاسٹ. اب چلیے بات کرتے ہیں ان سوٹس کو برانڈڈ لک دینے کی تاکہ یہ اچھے منافع پہ سیل ہوں.
ہم اس پہ ہیٹ پریس مشین کے ذریعے ڈیزائن لگواتے ہیں۔ نمبر 2، سبلیمیشن ہیٹ مشین۔ اس طرح کی ڈیزائن لگوانے کے لیے ہیٹ پریس مشین استعمال ہوتی ہے جو کہ تقریباً 15 سے 20 ہزار میں مل جاتی ہے اچھی کوالٹی کی، اور مناسب کوالٹی کی یہی 10 ہزار میں مل جاتی ہے۔ اس مشین کو آپریٹ کرنا نہایت ہی آسان ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 3 منٹ میں آپ کے شرٹ پینٹ پہ ڈیزائن آ جاتا ہے۔ مطلب 1 گھنٹے میں آپ کم سے کم 20 آئٹمز پہ ڈیزائن لگوا سکتے ہیں۔ مطلب اگر آپ ایک پورے سوٹ پہ ڈیزائن لگوانا چاہیں تو آپ 1 گھنٹے میں کم سے کم 10 سوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیزائن آپ سبلیمیشن پرنٹر والے سے بنوا سکتے ہیں جس پہ خرچہ 10 روپے تک آ سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ بنوائیں اور اگر آپ اپنا سبلیمیشن پرنٹر لے لیں جو کہ یہی 30 سے 35 ہزار میں آئے گا تو آپ کو یہ ڈیزائن 5 روپے تک میں پڑے گا۔ سبلیمیشن پرنٹر میں 2 سائز کے پرنٹر آتے ہیں، ایک A3 سائز کا اور دوسرا A4 سائز کا۔ A3 سائز سے آپ A4 سائز کا پرنٹ نکال سکتے ہیں، لیکن A4 سائز کے پرنٹر سے آپ A3 سائز کا پرنٹ نہیں نکال سکتے۔ اسی وجہ سے A3 سائز کا پرنٹر A4 سائز کے مقابلے میں کافی مہنگا ہوتا ہے۔ سبلیمیشن پرنٹر کے علاوہ انک جیٹ پرنٹر بھی ملتا ہے، لیکن اس کا ڈیزائن صاف اور خوبصورت نہیں ہوتا۔ جبکہ انک جیٹ پرنٹر کے علاوہ لیزر پرنٹر بھی مارکیٹ میں ملتا ہے جس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے اور وہ ڈارک کلر کے شرٹس پینٹس پہ پرنٹ بہت خوبصورتی کے ساتھ مہیا کرتا ہے۔ اگرچہ سبلیمیشن پرنٹر کی کوالٹی ڈارک کلر کے گارمنٹس پہ کافی اچھی ہے، لیکن اگر آپ اس سے بھی بہتر کام چاہتے ہیں تو پھر ڈارک کلر کے گارمنٹس کے لیے لیزر والا پرنٹر اور لائٹ کلر کے گارمنٹس کے لیے سبلیمیشن والا پرنٹر بہترین کمبینیشن ہوگا۔ اس کے علاوہ سبلیمیشن پرنٹر کا پرنٹ گارمنٹ کے عمر تک پائیدار ہوتا ہے، دھونے سے، دھوپ سے، پسینے وغیرہ سے بالکل بھی خراب نہیں ہوتا، جبکہ لیزر پرنٹ پائیدار نہیں ہوتا اور 20-25 بار دھلائی سے دھل جاتا ہے۔ اگر ان حقائق کو دیکھا جائے تو پھر میرے خیال میں سبلیمیشن پرنٹر سب سے بہترین آپشن ہے۔ پرنٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو پرنٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ بھی درکار ہوگا، اور ہاں مارکیٹ میں ایسے پرنٹر بھی موجود ہیں جو کہ ہیں تو کافی مہنگے، مطلب 80-90 ہزار کے، لیکن ان پرنٹر سے بنایا گیا ڈیزائن خالص کاٹن کے کپڑے پہ بھی لمبے عرصے تک بالکل صحیح سلامت رہتا ہے، پولیسٹر یا پولیسٹر بلینڈ کے کپڑے کی طرح۔ تو اگر آپ کاٹن پہ بھی کامیاب کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرنٹر لے لیں۔ ایک پرنٹر کا میں آپ دوستوں کو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ مزید ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ ساکراس ورٹوسو SG400 یہ پرنٹر کافی مہنگا ہے، لیکن اس سے آپ کاٹن کے کپڑے پہ بھی بہترین اور لمبے عرصے تک پائیدار کام لے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پرنٹر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سسر کی ایزی سبلی پرنٹر کٹ بھی لے لیں اور کامیابی سے کاٹن پہ کام شروع کریں۔ جب ڈیزائن وغیرہ لگ جائیں تو پھر آپ نے ان سوٹس کو پیک کرنا ہے، اور پیکنگ آپ OPP پلاسٹک بیگز میں کر سکتے ہیں۔ کپڑوں کو پیک کرنے سے پہلے OPP بیگز کے اوپر بڑا سا کلرفل سٹیکر وغیرہ بھی چھاپ کے چپکائیں جس پہ پروڈکٹ کی ڈیٹیلز، سائز، قیمت، کوالٹی وغیرہ کے متعلق معلومات درج ہوں۔ اس طرح کے ہینگ ٹیگز جو کہ یہاں بائیں سائڈ پہ دکھائے گئے ہیں اور لیبل بھی بہترین قسم کے پریس والوں سے چھاپ کے بنوا لیں اور ان میں سفید اچھی کوالٹی کا دھاگا لگوائیں۔ اس کے علاوہ جینز پہ اگر ہو سکے تو لیوائز کی طرح کا ٹیگ بنوا کے لگوائیں اور ساتھ میں شرٹ پہ بھی ایسا ہی ٹیگ بنوا کے لگوائیں۔ اس کے علاوہ سوٹ کے ساتھ ایک عدد برانڈ سٹیکر بھی لگائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے گاہک کے ذہن میں آپ کے پروڈکٹ کی ویلیو کو بے تحاشا بڑھا دیتی ہے، لہٰذا یہ چیزیں ضرور کریں۔ آپ کو یہ چیزیں مندرجہ ذیل حساب سے پڑیں گی۔ نمبر 1، OPP پلاسٹک بیگ 4 روپے فی دانہ۔ نمبر 2، کلرفل سٹیکر 3 روپے فی دانہ۔
नंबर 3 हैंग टैग्स 1 रुपये फ़ी दाना। नंबर 4 ब्रांड टैब 1 रुपये फ़ी दाना। नंबर 5 लेबल 2 रुपये। नंबर 6 सब्लिमेशन डिज़ाइन 10 रुपये फ़ी सूट। नंबर 7 ब्रांड स्टिकर 4 रुपये। मतलब अगर आप ये 25 रुपये लगवाएंगे तो आप इससे 200 से 300% ज़्यादा भी कमाएंगे। मतलब अगर आप एक सूट से 100 रुपये कमा रहे थे तो इस तरह करने से आप उस सूट से 200 या 300 कमा रहे होंगे। लिहाजा इन चीज़ों पे खूब तवज्जो दें और बेहतर से बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें बनवाएं। और अगर आप इन चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो इनकी कास्ट बहुत गिर जाएगी, मतलब 10 से 15 रुपये तक आ सकती है। लेकिन वो बात की बातें हैं जब आपका बिजनेस कारोबार खूब जम जाए। नंबर 3 गारमेंट्स बनाने के लिए स्किल्ड बंदे। जहाँ तक बच्चों के गारमेंट्स बनाने का ताल्लुक है तो आपको ये काम एक तरह से आउटसोर्स करना पड़ेगा। मतलब आप अपने इलाके में मुख्तलिफ टेलर्स वगैरह को सैंपल दिखाएंगे और उनसे डील करेंगे कि आपको इस तरह का माल चाहिए और ये कि आप इन्हें कपड़ा वगैरह सप्लाई करेंगे। इस तरह से आपको आपके बंदे मिल जाएंगे और बाकी बहुत ख़वातीन जो घर में टेलरिंग का काम करती हैं वहाँ से भी आपको बंदे मिल जाएंगे। वो अपने घर में काम करेंगी और आप इन्हें हफ्ते के हिसाब से या दिन के हिसाब से पे करेंगे। इस तरह आपको जितना भी माल चाहिए उस हिसाब से जितने भी बंदे चाहिए हों मिल जाएंगे। बस आपने उनके पास जाके माल उठाना है, उस पर डिज़ाइंस और वो स्टिकर हैंड टैग्स वगैरह लगवानी है और सेल करना है। जब आपका काम काफ़ी बढ़ जाए तो फिर आप इन लोगों को एक छत तले भी इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी एक गारमेंट्स की कंपनी भी खोल सकते हैं। नंबर 4 मोटरसाइकिल मार्केट में माल सप्लाई करने के लिए। शुरू में कम से कम एक मोटरसाइकिल तो लाजमी है जिससे कि आप मार्केट में माल सप्लाई कर सके। बाद में जब आप खूब कमाने लग जाएं तो बड़ी गाड़ी सुजुकी वैन वगैरह ले लें। नंबर 5 फेसबुक पे सेल्स के लिए बजट। फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करके बहुत से लोग गारमेंट्स में अच्छा खासा कमा रहे हैं। फेसबुक पे सेल्स कैसे करनी है, ऐड कैसे बनवाना है, ये सारी तफसील यूट्यूब और फेसबुक के हेल्प में उर्दू ज़बान में मौजूद है और आपके लिए इसमें फ़ायदा है क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं। आप अगर सीधा कंज्यूमर या कस्टमर पे बेचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे और इसी वजह से आप ना सिर्फ फ्री होम डिलीवरी दे सकते हैं बल्कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी रख सकते हैं और इसके साथ साथ कीमत भी मुनासिब दे सकते हैं। तो अगर आप ये बिज़नेस शुरू करें तो इस तरह सेल्स करने से फ़ायदा ज़रूर उठाएं। खर्चा, मुनाफा और खालिस मुनाफे की तफसील। नीचे दिए गए टेबल में मैंने B2B मतलब अगर आप अपने माल को परचून पे बेचें तो उस हिसाब से मुनाफा निकाला है और ये रेट्स जो परचून वाले को दिए गए हैं ये पेशावर मार्केट के रेट्स के मुताबिक हैं। नीचे दिए गए टेबल में फ़ी टी शर्ट सूट और फ़ी फुल स्लीव शर्ट सूट का मुनाफा दिया गया है। अगर आप डेली यानी कि रोज़ के कम से कम 100 सूट बेचें परचून में तो आपका रोज़ का मुनाफा कुछ इस तरह से होगा। मतलब अगर आप 24 दिन इस टेबल के हिसाब से परचून में सेल्स करें तो आप महीने का कम से कम मुनाफा 3,37,000 रुपये का कमा सकते हैं। अब इसमें पेट्रोल, बिजली, बिल्टी, खाने वगैरह का ख़र्चा निकाल लें तो आपका खालिस मुनाफा
کم سے کم 3 لاکھ روپے اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1,50,000 سے 2 لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ سے۔ واقعی سچ ہے کہ کپڑے گارمنٹس کے کام میں لوگ کروڑوں کما رہے ہیں اور آپ بھی اتنا کما سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہیے اور ان ساری تفصیلات سے فائدہ اٹھا کے بچوں کے گارمنٹس کے مینوفیکچرنگ کا کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کر لینا چاہیے، کیونکہ میری نظر میں اتنے کم سرمایہ سے ایسا بہترین کاروبار نہیں گزرا۔ تو جناب یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔